خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ خالق جانتا ہے کون کس جذبے کے ساتھ یہاں پر حاضر ہے اور کس نے کس انداز میں آج کی اس نشست کے لیے محنت کی، جدوجہد کی۔ خانہ ذہن میں ایک ایک کا نام تو مستحضر نہ ہے، بارگاہ ازدی میں دعا ہے کہ خالق کائنات ایک ایک شخص کے جذبے کے مطابق اپنی شان کے لائق انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ شیخ مہدی الفاسق مطالع المصرات شرح دلائل الخیرات کے اندر لکھتے ہیں، اگر نبی علیہ السلام کا نام سن کر، آپ کا ذکر سن کر کسی کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہی نہیں ہوتا۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا ذکر ہو، دلوں کو قرار نہ ہو، ذہنوں کو سکون نہ ہو، آنکھوں میں ٹھنڈک نہ ہو۔ نبی کا ذکر یہ سکون بھی دیتا ہے، یہ آنکھوں کو ٹھنڈک بھی دیتا ہے، یہ بے سہاروں کو سہارا بھی دیتا ہے۔ یہ اس عظیم پیغمبر کا ذکر ہے کہ جس پیغمبر کا امتی ہونے کے لیے انبیاء خواہش کرتے رہے، اور یہ اس پاک پیغمبر کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اس کائنات کا نقطۂ آغاز ہے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا اور پھر اپنی جنت کے اندر مقیم فرمایا۔ آپ جنت کے اندر مقیم ہیں، حکم خداوندی ہوتا ہے کہ فلاں درخت کا پھل نہ کھائیے گا۔ حضرت آدم جب اس پھل کو کھا لیتے ہیں تو آپ کو دنیا کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، قرآن نے نسیان کی نسبت حضرت آدم کی طرف نہیں کی، یعنی دوش اور قصوروار حضرت آدم کو قرار نہیں دیا۔ یہ عقیدے کی بات ہے اہل سنت کا، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہاں پر موجود ہر شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، گناہ سرزد ہونا تو دور کے بعد ہمارے لیے گناہ کا تصور بھی ممکن نہیں کہ نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ صوفیاء نے تو یہاں تک فرمایا کہ نبی کے لیے گناہ، رب کائنات نے نبی کے سینے میں گناہ کے جذبات بھی نہیں رکھے، نبی پاک ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، یعنی قصوروار شیطان ہوتا ہے، میرا پیغمبر پاک ہوا کرتا ہے۔ حضرت آدم دنیا کے اوپر آتے ہیں، 300 برس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، الہی میں ندامت کا اظہار کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ توبہ کی قبولیت کا اظہار نہیں ہوتا۔ 300 برس آنسو بہاتے رہے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، توبہ کی قبولیت کا اظہار نہیں ہوا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، رب کائنات کی بارگاہ میں جو بھی ہاتھ اٹھتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق کسی کے ہاتھوں کو بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ بات سمجھنے کی یہ ہے، دعا ہر قبول ہوتی ہے لیکن قبولیت کے انداز مختلف ہیں۔ کئی مرتبہ ہم رب سے دعا مانگتے ہیں تو فوری طور پر قبولیت کا اظہار ہو جاتا ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں، قبولیت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے زندگی کی آخری ہچکی آ جاتی ہے لیکن دعا کی قبولیت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو یہ یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے،
وہ جانتا ہے کب کس کو کتنا عطا کرنا ہے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہی بنی اسرائیل کو نجات عطا کر دے۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نجات عطا کر دی۔ اب ہونا تو یوں چاہیے کہ فوری طور پر فرعون غرق ہو جاتا اور حضرت موسیٰ کو نجات مل جاتی۔ دعا کی قبولیت آ چکی، لیکن رب نے ساتھ یہ بھی فرمایا فاستقیما، دعا کو ہم نے قبول کر لیا، اب استقامت رکھنا، اب ڈٹے رہنا، انتظار کرنا، مایوس نہ ہو جانا۔ دعا کی قبولیت کے 40 برس بعد فرعون غرق ہوا، تو پتہ چلا کہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کس کو کیا عطا کرنا ہے، تو دعا قبول کی جاتی ہے۔ بس اوقات چند سالوں کے بعد اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر دنیا میں قبولیت کا اظہار نہ ہو تو وہ بندہ مومن پریشان نہ ہو، ادھر سے آنکھ بند ہوگی، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، رب کائنات تمام دعاؤں کو نکال کے سامنے رکھے گا اور دعاؤں کا اجر آخرت میں دیا جائے۔ تو حضرت آدم رب سے دعا مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ کی قبولیت کا اظہار نہیں ہو رہا، پھر قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ رب نے فرمایا پھر ہم نے آدم کو چند کلمے عطا کر دیے کہ تم مانگو، لیکن اس طریقے سے مانگو، آپ توبہ کیجئے اس طریقے سے کیجئے جیسے ہم نے وہ طریقہ آپ کو بتلا دیا، ہم رب ہیں، آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں تو معنی پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے یہ آیہ کریمہ پڑھی کہ حضرت آدم کو رب نے چند کلمے عطا کر دیے۔ قرآن نے وہ کلمے نہیں بتائے، وہ کلمے کون سے تھے؟ مجھے وہ کلمے تو بتا دیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر وہ کلمات یہ تھے اللہم انی اسألک بحق محمد۔ رب نے حضرت آدم کو یہ دعا سکھائی کہ آپ اس طرح مانگیے، الہی میں تجھ سے اپنی توبہ کا سوال کرتا ہوں تیرے سونے محمد کے وسیلے سے، میری دعا کو قبول کر لے۔ جب یہ دعا مانگی رب کائنات نے حضرت آدم کی توبہ کو بھی قبول فرمایا۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام آپ کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا یہ بات یاد رکھنا، یہ نسخہ کیمیا ہے کہ آخر الزمان نبی کے اوپر درود پڑھتے رہنا۔ میں نے یہ بات مشاہدے کے ذریعے بھی حاصل کر لی ہے، جو بھی شخص آخر الزمان نبی کے اوپر درود پڑھتا ہے خالق کائنات اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آخر الزمان نبی پر درود پڑھتے رہنا، ان کا ذکر کرتے رہنا، ان کی شان بیان کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور کے اوپر جاتے ہیں، ہم کلامی کا شرف ہوتا ہے تو بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، اے الہی میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ جو شخص ایک امت ایسی بھی ہوگی کہ جو محض نیت کرے گی تو اسے ثواب جو ہے وہ عمل کے برابر عطا کرے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ہاں میرے کلیم ایک امت ایسی بھی ہے، تو عرض کی الہی پھر وہ امت مجھے ہی عطا کر دے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، وہ امت تجھے نہیں مل سکتی، وہ تو میرے سونے احمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ عرض گزار ہوتے ہیں الہی میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی بھی ہوگی جو عمل تو ایک کرے گی تو اسے اجر جو ہے وہ 10 کے برابر عطا کرے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ ہاں میرے کلیم ایک امت ایسی بھی ہے، تو عرض گزار ہوئی الہی وہ امت نہیں دینی تو یہی امت عطا کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ نہ موسیٰ
وہ امت بھی تجھے نہیں مل سکتی، وہ بھی میرے سونے احمد کی امت ہے۔ یار اٹھائیے قرآن، دیکھیے رب کیا فرماتا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، فرمایا تم میرے پاس نیکی ایک لے آؤ، میں رب ہوں اجر 10 کے برابر عطا کروں۔ اور پھر فرمایا یہ بھی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ بھی کوئی جو ہے وہ اختتام نہیں ہے، فرمایا تم اپنا اخلاص بڑھاتے چلے جاؤ، میں اجر 700 گنا تک بڑھا دوں گا۔ فرمایا اگر تم کوانٹیٹی کو ختم کر دیتے ہو، اگر تم عدد کو ختم کر دیتے ہو، تم محض میری رضا کی خاطر عمل کرتے ہو، فرمایا اگر تمہارا عمل محض میری رضا کی خاطر ہے، فرمایا پھر میں بھی عدد کو ختم کر دوں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، تمہارا کام میری رضا کی خاطر عمل کرنا ہے، میں رب ہوں، میں اجر بھی تمہیں اپنی شان کے لائق عطا فرماؤں گا۔ فرمایا تم ایک نیکی لے آؤ، میں تمہیں 10 کے برابر اجر دوں گا۔ یار معراج کی رات ہے اور حضور رب سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت موسیٰ عرض گزار ہوئے کہ رب کی طرف سے جو تحفہ ملا وہ 50 نمازوں کا ہے، حضور آپ کی امت جو ہے وہ اس تحفے کی قدردانی نہ کر پائے گی۔ حضور بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں، الہی تھوڑی سی تخفیف فرما دیجیے، 5 کم کر دی جاتی ہیں، پھر دوبارہ سے حضرت موسیٰ عرض گزار ہوتے ہیں، حضور دوبارہ رب کے بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں تو 5 نمازیں کم ہوتی چلی گئی، پھر آخر میں 5 باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ اب مجھے غیرت آتی ہے کہ میں بار بار رب کے بارگاہ میں حاضر ہوں اور تخفیف کرواؤں۔ اور پھر بارگاہ عزتی سے بھی جواب آیا کہ اے ہمارے حبیب اپنی امت سے فرما دیجئے تم نماز دن میں 5 ادا کر لینا، میں رب ہوں تمہیں اجر 50 کا عطا کروں گا۔ تم ادا 5 ہی کرنا، اجر تمہیں 50 کا ادا کیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ نے جب یہ عرضی کی کہ الہی وہ امت مجھے دے دے، فرمایا وہ تو میرے سونے احمد کی امت ہے، تو حضرت موسیٰ عرض گزار ہوئے، الہی اگر یہ شانوں والی امت نہیں مجھے مل سکتی تو پھر مجھے اس سونے احمد کا امتی ہی بنا دے۔ یار نبی جو ہے وہ منتظر ہیں، نبی جو ہے وہ خواہش رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حضور کا امتی بنا دیا جائے۔ پھر قربان نہ جائیں اپنے مقدر کے اوپر، ہم نے ادھر سے آنکھ کھولی، مؤذن نے آ کر یہ مجدہ سنا دیا کہ صاحب تجھے مبارک ہو، تو دنیا میں حضور کا امتی بن کے آیا ہے۔ یار یہ ہمارے مقدر ہیں کہ رب نے ہمیں یہ شان عطا کی ہے، رب نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ حضور کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کا فرمان یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو رب کائنات قیامت کے دن مجھے حمد کا جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس جھنڈے کے نیچے مخلوق بھی ہوگی، اس جھنڈے کے نیچے اولو العزم پیغمبر بھی ہوں گے اس جھنڈے کے نیچے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا ولا فخر، مجھے اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ یار بات تو فخر کی ہے کہ حضور کو حمد کا جھنڈا ملے اور جھنڈے کے نیچے اولو العزم پیغمبر بھی موجود ہوں، حضرت آدم صفی اللہ ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہوں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہوں۔ یار بات تو فخر کی ہے کہ حضور فرمائیں کہ مجھے تو فخر ہے اس بات پر، لیکن فرمایا ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں۔ اور پھر اس کا جواب دیا گیا کہ حضور نے جو فرمایا کہ مجھے کوئی فخر نہیں، فرمایا اصل حقیقت یہ ہے، یہ فخر کی بات حضور کے لیے نہیں ہے، یہ تو فخر ان انبیاء کے لیے ہے جنہیں قیامت کے دن حضور کے جھنڈے کے نیچے جگہ میسر آئے گی، یہ تو فخر ان کے لیے ہے۔ تو پھر یار قربان جائیے اپنے مقدر کے اوپر کہ ہم جو ہے وہ حضور کے امتی ہیں۔ اور پھر رب کائنات نے میرے حبیب کو وہ شان عطا کی، فرمایا کہ میرے حبیب کی تو شان ورا ہے، ہم نے تو ہر اس چیز کو بھی فضیلت عطا کر دی جس چیز کی نسبت میرے حبیب کے ساتھ ہو چکی ہے، ہم نے تو اسے بھی فضیلت اور شان عطا کر دی۔ موطا امام مالک کے اندر ایک بحث جو ہے وہ نقل کی گئی کہ مکہ افضل ہے یا پھر مدینہ افضل ہے تو افضل دونوں جگہ، مکہ بھی افضل ہے مدینہ بھی افضل ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ مکہ مدینہ سے زیادہ افضل ہے یا مدینہ مکہ سے زیادہ افضل ہے۔
تو ایک لمبی بحث جو ہے وہ چھیڑی گئی، اور جن کا یہ دعویٰ تھا کہ مکہ افضل ہے، انہوں نے دلیل حضور علیہ السلام کا فرمان پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد حرام کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، خالق کائنات اسے اجر 1,00,000 نمازوں کا عطا کرتا ہے۔ اور پھر حضور کا ارشاد گرامی، جو شخص مسجد نبوی شریف کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، خالق کائنات اسے اجر 50,000 نمازوں کا عطا کرتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو مکہ افضل ہے، کیونکہ جو مکہ میں پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب پاتا ہے، مدینہ میں 2 رکعت پڑھتا ہے تو 50,000 کا ثواب پاتا ہے، تو مکہ افضل ہوا۔ اور پھر جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مدینہ مکہ سے زیادہ افضل ہے، انہوں نے پھر دلیل دی کہ جب حضور نے اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، صاحبو یہ ہجرت یہ منہ سے کہنا آسان ہے، آپ ذرا تصور تو کر کے دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک شخص اپنی جائیدادیں بھی چھوڑے، اپنا کاروبار بھی چھوڑے، اپنا گھر بھی چھوڑے، اپنے خونی رشتہ دار بھی چھوڑے جو کافر ہیں، اور محض اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حبیب کے ساتھ ہجرت کرے، اور جب یہ بھی یقین ہو کہ یار آگے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بننا ہے، نہ جائیدادیں ہیں، نہ کاروبار ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اگر سہارا ہے تو محض اللہ کے رسول کا سہارا ہے۔ پھر رب نے بھی قرآن میں حوصلہ افزائی کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، فرمایا تم میرے حبیب کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہو، پھر آ جاؤ، تمہارے لیے راستے بھی کشادہ کر دیں گے، تمہارے رزق میں بھی برکتیں عطا کر دیں گے۔ حضور صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں آتے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، بیماریوں کی جگہ ہے، کہ وہ تو شہر ہی بیماریوں کا ہے، اور بیماریاں جو ہے وہ جسموں کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے یہ یثرب تب تک تھا جب تک حضور نہ تشریف لائے تھے، حضور آئے تو یثرب کو بھی مدینہ بنا دیا۔ حضور ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ ایک سفر سے مدینہ پاک کے اندر واپس تشریف لا رہے تھے، تو گھوڑے کے سموں کی ٹاپ سے گرد اٹھی اور وہ گرد صحابہ کے چہروں کے اوپر پڑی۔ صحابہ نے گرد سے بچنے کے لیے اپنے کپڑے، اپنے رومال اپنے چہروں کے اوپر رکھ لیے، تاکہ گرد سے جو ہے وہ چہرے جو ہے وہ آلودہ نہ ہوں اور بیماری جو ہے وہ نہ آئے۔ جب حضور نے صحابہ کے اس عمل کو دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، چہرے سے کپڑوں کو نیچے ہٹا لو، اور تم نہیں جانتے رب نے مدینے کی خاک میں بھی شفا رکھی ہے۔ میں اب مدینہ یہ ہے کہ اب تو خاک میں بھی شفا ہے، خاک کے ذرے ذرے میں بھی رب نے شفا رکھی ہے۔ تو حضور کے ساتھ اصحاب جب مدینہ میں پہنچے تو حالت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طبیعت خراب ہونے لگی، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے خالق کائنات ہم پر کرم فرمائے۔ یہاں پر رک کے یہ کہنا چاہوں گا، یار صحابہ کی زندگی دیکھیے، صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، مانگنے کو صحابہ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ دعا مانگیے۔ صحابہ بھی جانتے ہیں حضور کی موجودگی میں ڈائریکٹ رابطے رکھنا یہ بھی نبی کی گستاخی ہوا کرتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیتے ہیں، یار یہ کوئی عام ہاتھ جو ہے وہ دعا کے لیے اٹھے ہیں؟ میں تو یہ کہا کرتا ہوں یار پوچھئے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی شان حضرت ابو ہریرہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دنیا میں رشتہ کوئی نہیں تھا، والد گرامی کا بھی سایہ نہیں تھا، کوئی بہن بھی نہیں تھی، کوئی بھائی بھی نہیں تھا، میں اکیلا ہی اکیلا تھا، ایک میری والدہ تھی گھر کے اندر، اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت رہتا ہے، اور جب گھر میں آتا تو اپنے نبی کی باتیں اپنی والدہ کے سامنے رکھتا، اور یہ دستور ہوا کرتا ہے انسان جہاں پر رہتا ہے
وہاں کی باتیں آ کر گھر کے اندر کیا کرتا ہے. وہ جس جگہ کاروبار کرتا ہو، جس جگہ جو ہے وہ عام روٹین میں وقت گزارتا ہو، وہاں کی باتیں وہ گھر میں بھی کیا کرتا ہے. تو ایک دن جب حضور کی باتیں اپنی والدہ کے سامنے کی تو والدہ نے سخت جملہ کہہ دیا. حضرت ابو ہریرہ بڑے غمگین ہوئے اور عرض کی ماں تیری بڑی شانیں ہیں، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن حضور کی شان تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے. اور گھر سے جو ہے وہ نکلتے ہیں، چہرے پر غمگینی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور نیت اور ارادہ یہی ہے کہ اب جو ہے وہ گھر کے اندر واپس نہیں پلٹنا. اور سوچوں میں ایک ہی بات ہے کہ یار دنیا میں ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی جاتا رہا، ماں تھی وہ بھی جاتی رہی، ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا. چہرے کی غمگینی کے ساتھ پھر اس سونے کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جو بند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے. حضور چہرے کی غمگینی کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، اوروں کو تو بلا بلا کر نوازتے ہو، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے بھی دعا کر دیجئے. حضور نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، الہی ابو ہریرہ کی ماں کو بھی ہدایت عطا کر دے. حضرت ابو ہریرہ مجلس سے اٹھے اور بھاگنا شروع کر دیا. دوڑتے دوڑتے راستے میں جا رہے ہیں، کسی نے جو ہے وہ کلائی پکڑ لی اور کہا ابو ہریرہ کہاں بھاگے جاتے ہو، کہاں دوڑ لگائے جاتے ہو؟ پہلے تو کبھی تمہیں اس طرح دوڑتے نہیں دیکھا. تو آپ نے کلائی کو جو ہے وہ چھوڑاتے ہوئے کہا چھوڑ دو میری کلائی. آج ابو ہریرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ گھر میں ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے یا نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر کے اندر پہنچا، گھر کے دروازے پہ پہنچتا ہوں تو دروازے کو دستک دی، اندر سے بند، اندر سے ماں کے نرم لہجے کے اندر یہ آواز آئی کہ بیٹا ابھی کھولتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ماں کا نرم لہجہ بتا رہا تھا کہ ابو ہریرہ تجھے دیر ہو چکی ہے، تیرے نبی کی دعا کی خوشبو مجھے ابھی بھی آ رہی ہے. تو وہ ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں رب کائنات کے رسول نے دعا مانگی. الہی صحابہ نے کون سا وطن چھوڑا تھا؟ مکہ چھوڑا تھا، مکہ کی رونق چھوڑی تھی، مکہ کے اندر اپنی جائیدادیں، اپنا کاروبار چھوڑا تھا اور حضور کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے. اور حضور نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر دعا مانگی، الہی جتنی برکتیں تو نے مکہ کے اندر رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں تو مدینہ کے اندر نازل فرما دے. پھر فقہا نے کہا جن کا یہ دعویٰ تھا کہ مدینہ افضل ہے مکہ سے، انہوں نے پھر دلیل یہ پیش کی کہ حضور نے جو فرمایا کہ مکہ میں 2 رکعت پڑھے تو 1 لاکھ، مدینہ میں 2 رکعت پڑھو تو 50,000. اور فرمایا کہ حضور کا یہ فرمان جو حضور نے دعا مانگی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ میں 2 رکعت پڑھے تو رب اجر 1 لاکھ نمازوں کا دیتا ہے. اگر کوئی مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، خالق کائنات اسے اجر 1.5 لاکھ نمازوں کا عطا کرتا ہے. اور پھر کوئی بھی بحث ہو اس کا ایک اختتام ہوتا ہے، اس کا ایک تتمہ ہوا کرتا ہے. پنجابی میں کہیں تو کوئی ونڈ بھی ہوتی ہے، کوئی ونڈ بھی کٹنی ہوندی ہے. تو پھر اس کا ایک تتمہ پیش کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یار تم کس بحث میں پڑے ہو کہ مکہ افضل ہے زیادہ یا پھر مدینہ افضل ہے؟ کہا بات ختم کرو نا یار، اختتام تتمے کی طرف بھی آؤ. فرمایا بات یہ ہے، اصل میں اس بات کو سمجھ لیجئے، افضل مکہ بھی ہے، افضل مدینہ بھی ہے. اصل بات کو سمجھئے، بات یہ ہے جب تک میرے نبی مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، حضور مدینہ آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. جب حضور غار ثور میں تھے، غار ثور افضل تھا، غار ہیرا تشریف لے آئے تو اسے رب نے عزت عطا کر دی. حضور جب ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کے کندھوں پر تھے، فرمایا وہ کندھے دنیا میں سب سے افضل تھے. جب حضور زمین کو چھوڑ کر آسمانوں پر تشریف لے گئے تو پھر آسمان سب سے افضل تھے. یار بات نسبت کی ہے، فرمایا جس چیز کا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہوتا گیا رب کائنات نے اسے بھی فضیلت اور کمال عطا کر دیا. تو پھر ہم قربان جائیں اپنے مقدر کے اوپر.
یار ہم تو وہی عام امت ہیں جو دیگر انبیاء کو امتیں عطا کی گئی، ہم بھی اسی طرح کی امت ہیں۔ انسانی تخلیق جو قرآن نے بیان کی، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، فرمایا یہ پہلا انسان ہے اور اس کی تخلیق ہے۔ یہ یاد رکھیے قرآن کے اندر انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے گئے۔ کہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، سورۃ الحجر میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، فرمایا ہم نے انسان کو بجھے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کل فخار جو ٹھیکری کی طرح کھنکتی تھی۔ یہ حضرت آدم کی تخلیق کے مراحل ہیں کہ پہلے انسان مٹی تھا، مٹی کے اندر پانی ڈالا گیا تو وہ کیچڑ بن گیا، کیچڑ پڑا رہا وہ گارا بن گیا، وہ بجھا ہوا گارا بنا رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کے خاکے کو جو ہے وہ تخلیق کیا گیا۔ حضرت آدم کا پتلا جو ہے وہ اس طرح کھنکتا تھا جس طرح ٹھیکری کھنکتی ہے۔ پھر 40 سال تک، ایک روایت کے مطابق 40,000 سال تک حضرت آدم کا وجود بغیر روح کے اسی طرح جو ہے وہ پڑا رہا، اور پھر رب کائنات نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح، کہ جس وقت میں اس کی تہذیب کر لوں، جب میں آدم کی کانٹ چھانٹ کر لوں، جب میں اس کو تراش لوں، جب میں اس کی تہذیب کر لوں، اس کی آنکھوں کو سونا بنا دوں، اس کے کانوں کو ستھرا کر دوں، اس کی پیشانی میں نور محمدی رکھ دوں، جب میں اس کو خوبصورت بنا دوں، تو فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، اے میرے فرشتوں پھر میرے اس شاہکار کے سامنے اپنی پیشانیوں کو رگڑ دینا، اپنی پیشانیوں کو رکھ دینا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جب میں حضرت آدم کو سونی صورت دے دوں اور پھر اس کو جو ہے میں اپنا نور عطا کر دوں، اپنے الفاظ میں کہوں، تو پھر رب نے فرمایا کہ جب میں اس پتلے کے اندر اپنے حبیب کا نور منتقل کر دوں، پھر فرشتوں تم میرے شاہکار کے سامنے پیشانی رکھ دینا۔ تو یہ حضرت آدم کی تخلیق جو قرآن نے بیان کی، پھر فرمایا کہ یہ تو پہلا انسان تھا جس کو ہم نے اس طرح تخلیق کیا۔ پھر بعد کے اندر ہم نے جو ہے وہ ترتیب بدل دی، ہم نے اصول بدل دیا، ہم نے جو ہے وہ تخلیق کا جو ہے وہ طریقہ کار بدل دیا۔ اٹھائیے سورۃ الانسان، سورۃ الدہر، رب نے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، فرمایا ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا۔ یار یہی تخلیق کے مراحل ہیں، انسان اسی طرح جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور یہی انسان انبیاء کی امت انہی انسانوں کو بنایا گیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو جو ہے وہ امتیں عطا کی گئی، اور پھر حضور کو بھی امت عطا کی گئی۔ یار تمام امتیں ایک جیسی تھیں، لیکن پھر رب کائنات نے بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب کی امت، میں نے امتیں تو دیگر انبیاء کو بھی عطا کی، لیکن تمہاری شانیں وکھری ہیں، تمہاری نسبت میرے رسول کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اب میں خدا خود قرآن کے اندر یہ بیان کرتا ہوں کہ اب تم بھی عام امت نہیں رہے، کنتم خیر امہ، اب تم بھی بہترین امت بن چکے ہیں، اب تمہاری شانیں بھی زیادہ ہیں، اب تم بھی بہترین امت بن چکے ہو۔ یار قربان جائیں اپنے مقدر کے اوپر کہ رب نے جو ہے وہ ہمیں یہ شان عطا کی کہ ہمیں جو ہے وہ حضور کا امتی بنایا، اور پھر حضور کو رب نے یہ شان عطا کی، حضور کو رب نے یہ مقام عطا کیا کہ حضور علیہ السلام کو جو اسوہ عطا کیا گیا، جو حضور کو اخلاق عطا کیے گئے، وہ بہترین اخلاق عطا کیے گئے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے اپنے حبیب کو بہترین اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ رب نے رسول کو کتنے اخلاق عطا کیے؟ فرمایا 1,24,000 پیغمبر کم و پیش اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ رب نے ہر پیغمبر کو اخلاق عطا کی، ہر پیغمبر کو خوبیاں عطا کی، اور پھر حضور کو بھی اخلاق عطا کی۔ میں حضور کے اخلاق جاننے تو بس اتنا جملہ کافی ہے۔ اگر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کے اخلاق کو سمیٹا جائے تو تنہا رسول اللہ کے اخلاق بنتے ہیں۔
تنہا رسول اللہ کے اخلاق کو کھولا جائے تو 1.25 لاکھ انبیاء کے اخلاق بنتے ہیں۔ رب نے اتنے اخلاق عطا فرمائے اپنے رسول کو، اور پھر حضور کی ذات کو نمونہ بنایا۔ آج 14 صدیاں بیت چکی، کوئی شخص اس آیت کریمہ کا رد نہیں کر سکا کہ یار حضور کی زندگی کو بہترین نمونہ کہا گیا۔ حضور کی زندگی میرے لیے تو بہترین نمونہ نہیں ہے۔ اگر حاکم دیکھتا ہے حضور کی زندگی کو تو اسے بھی نمونہ نظر آتا ہے، اگر کوئی چرواہا دیکھتا ہے تو اسے بھی نمونہ نظر آتا ہے۔ تو حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا انداز دیکھیے، اگر آپ کو سنجیدگی نظر آتی ہے تو آپ کو حضور کی طبیعت کے اندر مزاح بھی نظر آتا ہے۔ حضور کے صحابہ حضور سے مزاح کیا کرتے ہیں۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ دیہات کے اندر رہا کرتے تھے، اور حضور لاڈ کے اندر ان سے یہ فرماتے کہ ظاہر ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، اور یہ صحابی دیہات کے اندر سے گھاس چارہ اکھیڑتے، چارہ کاٹ کر لا کر شہر کے اندر بیچتے، اور شہر میں سے پھر چیزیں کچھ خرید کے لے جاتے، گاؤں کے اندر بیچ دیتے۔ اور حضور حضرت ظاہر سے بڑی محبت فرماتے، اور جب ایک دن حضرت ظاہر منڈی کے اندر اپنا گھاس جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے پیچھے سے تشریف لا کر آنکھوں کے اوپر کولی بڑھ لی، کہ آنکھوں کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ لیے، اور پھر جب کسی سے محبت کی جاتی ہے اور جب کوئی کسی کا نام جپتا رہتا ہے اور دعوے دار ہوتا ہے تو یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ ہاتھ آنکھوں کے اوپر رکھ لیے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے تو محبت کے بڑے دعوے کرتا ہے، ذرا بوجھ کے تو دکھا کہ کون ہوں۔ حضور نے اپنے نرم اور ملائم نبوت والے ہاتھوں کو حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ رکھا، اور پھر اشاروں میں پوچھا کہ بتلائیے کہ کون ہیں۔ اب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، یار بتلائیے، مقدس ہاتھ آنکھوں پہ ہوں تو کس کی خواہش ہوگی کہ وہ ہاتھوں کو اٹھا لیا جائے؟ حضرت ظاہر فوری جان گئے کہ یہ تو حبیب کبریا ہیں، یہ تو ان کے مقدس ہاتھ ہیں کہ سپنے دے وچ ماہی ملیا، میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولا، متا پھر بچھڑ نہ جاواں۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو ہے وہ پہچان لیا، تو پھر اپنے جسم مبارک کو بھی اس طرح پیچھے دھکیلا اور حضور کے جسم اقدس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیا، اور حضور پوچھتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ حبیب کون نہیں جانتا، آپ تو حبیب کبریا ہیں۔ اور حضور یہ محبت کر رہے ہیں، اور صحابہ کی دیکھیے زندگی کیسی ہے، مزاح بھی ہے تو حضور کے ساتھ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا مزاح کرتے۔ تو ایک ایسی ہی مجلس تھی، حضرت اسید حضور کی بارگاہ میں ہیں اور صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ مزاح کر رہے ہیں، اور حضور بھی مسکرا رہے ہیں، اور یہ بہت کم ہوتا تھا کہ حضور جو ہے وہ اتنا کھل کے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک بھی نظر آنا شروع ہو گئے، اور حضور جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں۔ جیسے وہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور آخری جو مومن گناہگار ہوگا، جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، اس کا رخ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہوگا، تو اس شخص کو لگے گا کہ اگر یہ رخ اسی طرف رہا تو کہیں جہنم کی جو آگ ہے وہ میرے چہرے کی جلد کو ہی جلا کے نہ رکھ دے۔ تو وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا، الہی تو نے مجھے جہنم سے تو نکال دیا، اب یہ آگ کہیں میرے چہرے کو بھی جلا کے نہ رکھ دے۔ حضور فرماتے ہیں وہ عرض کرے گا، الہی تو میرے رخ کو جہنم کی طرف سے موڑ کے جنت کی طرف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں رب کائنات اس سے فرمائے گا کہ تو مجھ سے کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض گزار ہوگا، نہیں میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب کائنات اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کا چہرہ جو ہے وہ جہنم کے طرف سے ہٹا کے جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ پھر وہ ایک مدت تک وہاں رہے گا، پھر عرض گزار ہوگا، الہی
اب رخ جنت کی طرف کر دیا، اب مجھے جنت کے دروازے کے ہی قریب کر دے۔ رب فرمائے گا کہ اے ابن آدم تیرا ناس ہو، تو کہتا تھا کہ میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ تو وہ عرض کرے گا الہی میں تیرا بدبخت بندہ نہیں بن سکتا کہ میں یہاں پر کھڑا رہوں۔ تو خالق کائنات فرمائے گا ٹھیک ہے، اگر تیری دعا قبول کر لوں تو کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ عرض گزار ہوگا الہی تیری بزرگی کی قسم کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں رب کائنات دعا کو قبول کرے گا، جنت کے دروازے کے قریب کھڑا کر دے، ایک عرصہ تک وہاں پر کھڑا رہے گا، پھر عرض کرے گا الہی اب جنت کے دروازے کے قریب کھڑا کر دیا ہے، اب دروازوں کو کھول کے اندر ہی داخل فرما دے۔ رب پھر فرمائے گا اے ابن آدم تیرا ناس ہو، تو نے تو قسم نہیں کھائی تھی؟ تو وہ عرض کرے گا الہی قسم تو کھائی تھی، لیکن تیرے امت تیری مخلوق کا میں بدبخت انسان نہیں بننا چاہتا۔ رب کائنات حضور فرماتے ہیں کہ رب کائنات جنت کے دروازے کھول دے گا اور اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ رب کائنات اس بندے سے فرمائے گا کہ بتا تیری خواہش کیا کیا ہے، تیرا کام مانگنا ہے، تیری ہر خواہش کو پورا کرنا رب کا کام ہے، اور جنت کی نعمتیں اسے عطا کی جائیں گی، ایک ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں خواہشیں ختم ہو جائیں گی، پھر رب خود فرمائے گا کہ کیا تیری یہ بھی خواہش نہ تھی؟ رب خود خواہشیں یاد کروائے گا، تو یہ بھی خواہش کرتا تھا، تو یہ بھی خواہش کرتا تھا۔ فرمایا رب کائنات ایک ایک خواہش کو پورا کرتا جائے گا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب حضور یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور گناہگار مومن کی جب اس بات کو بیان کیا تو حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک بھی نظر آنا شروع ہو گئے، حضور اتنا مسکرائے۔ تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ موجود ہیں، حضرت اسید جو ہیں وہ مزاح کر رہی ہیں اور صحابہ جو ہیں وہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اتنا جو ہے وہ صحابہ مسکرا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام بھی مسکرا رہے ہیں۔ تو حضور نے مسکراتے ہوئے جس طرح ہوتا ہے پیار کے اندر جو ہے وہ کہا، اس طرح حضور نے حضرت اسید کے پہلو کے اوپر ہاتھ مارا، تھپکی ماری اور کہا کہ اسید اب بس بھی کر کہ تو نے اتنا جو ہے وہ ہنسا دیا۔ اور حضرت اسید کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور فوری طور پر جو ہے وہ عرض گزار ہوئے اے اللہ کے رسول میں نے تو بدلہ لینا ہے، آپ نے مجھے تھپکی ماری ہے، میں نے تو بدلہ لینا ہے۔ صحابہ جو ہے وہ بھی غصے میں آئے، جلال میں آئے کہ اسید کیسی باتیں کرتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ رہنے دو، اور اسید سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جو ہو وہ بدلہ لے سکتے ہو۔ حضرت اسید جو ہے وہ بدلہ لینے لگے، حضور نے فرمایا کہ بدلہ لے لو، پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ تھپکی ماری تھی، حضور نے فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اب جب بدلہ لینے کے لیے حضرت اسید آگے ہوئے تو کہا کہ حضور نہیں، بدلہ ایسے نہیں لوں گا۔ کہا کہ پھر کیسے لوگے؟ کہا جب آپ نے تھپکی ماری تو میرا پہلو ننگا تھا، اپنے پہلو کو جو ہے پہلو سے کپڑا کو بھی ہٹا لیا، حضور نے مبارک بدن سے کپڑا مبارک اٹھا لیا۔ حضرت اسید بدلہ لینے کے قریب ہوئے تو حضور کے جسم مبارک سے لپٹ گئے اور پھر عرض گزار ہوئے اے اللہ کے رسول میں تو کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، میں تو مقدس بدن سے لپٹنا چاہتا تھا۔ تو یہ حضور کی نسبت ہے کہ یار صحابہ کی زندگی تو دیکھیے، حضور کا اسوہ دیکھیے، اگر سنجیدگی نظر آتی ہے تو طبیعت کے اندر مزاح بھی نظر آتا ہے۔ کیسا کمال کا اسوہ ہے یار، میرے نبی کا قربان نہ جائیں اس اسوہ کے اوپر۔ اور پھر حضور کو جو حسن دیا گیا، بڑے بڑے دنیا میں حسن والے آئے اور بڑے بڑے حسین و جمیل آئے، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میرا حسن جو ہے وہ نبی کے حسن سے بھی زیادہ ہے۔ بلکہ حضرت حسان کی کہانی سنتے ہیں تو یار حیرت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک بندہ شاعر بھی ہو اور پھر یہ بات بھی بیان کرے کہ یار حسن دیکھنے کے لیے ہاتھوں کی انگلیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا کہ کہیں جو ہے وہ ہاتھ اٹھاؤں تو حضور کے چہرے کے حسن کے جلوے جو ہیں وہ میری آنکھوں کی بصارت ہی ختم نہ کرتے۔ اور وہ حضرت حسان حضور کا حسن بیان کرتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور پھر جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا خوبصورت بات کہی حضور کے حسن کے اوپر کہ حسن یوسف کے اوپر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھیے کیسا ہے کہ حضرت زلیخا سے
خواتین نے کہا کہ زلیخا کیا بات ہے، تو ایک غلام کے اوپر دل ہار گئی، تم نے ایک غلام جو ہے وہ ملک تیموس کی بیٹی ہو کر، ایک جو ہے وہ مقدس اور شرف والے گھرانے کی بیٹی ہو کر تو ایک غلام کے اوپر جو ہے وہ دل ہار بیٹھی۔ صاحبوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دلائل دینا پڑتے ہیں، بات کے ذریعے جو ہے وہ اپنے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے، لیکن پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلائل سے بات نہیں کرتی، پھر جو ہے وہ دلیل جو ہے وہ محض دکھاوا ہوتا ہے کہ خرد سے کیا وہ کہا تھا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں۔ زلیخا نے کہا کہ تم جو ہو وہ بات کرتی ہو، حضرت یوسف کے اوپر تم دل ہار بیٹھی، وہ غلام ہے۔ فرمایا کہ شان تو یہ ہے، تم توجہ نہیں کرتی، تم دیکھتی نہیں۔ حضرت زلیخا نے کہا کہ تم انتظار کرو، اور آ کر حضرت یوسف سے جو ہے حضرت یوسف کی بارگاہ میں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یوسف ایک مرتبہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ نکل کر یہ اعلیٰ خاندان کی خواتین کے سامنے آ جاؤ، میں انہیں دکھانا چاہتی ہوں کہ تم جو ہو وہ کوئی غلام نہیں ہو۔ حضرت یوسف اپنے حسن کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، اتنا حسن رب نے عطا کیا، اور جب حضرت یوسف خواتین کے سامنے آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، مصر کی خواتین نے بے خودی کے اندر اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اور پھر جو ہے وہ کہا إِنَّهُ مَلَكٌ كَرِيمٌ، پھر جو ہے وہ اپنا انداز بھی بدلا۔ پہلے تو کہتی تھی کہ زلیخا تو ایک غلام کے اوپر دل ہار بیٹھی، پھر قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا کہ زلیخا تو جس کی بات کر رہی ہو وہ غلام کیا، وہ تو رب کا فرشتہ نظر آتا ہے۔ حضرت یوسف کا اتنا حسن تھا تو فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ یہ تضاد کا شعر ہے، ایک طرف جو ہے وہ مصر کی خواتین ہیں، دوسری طرف عرب کے مرد ہیں، ایک طرف خواتین ہیں دوسری طرف مرد ہیں، ایک طرف شہر مصر ہے تو دوسری طرف عرب ہے، ایک طرف جو ہے وہ حسن کو دیکھا ہے، ایک طرف صحابہ نے محض نام سنا ہے، ایک طرف جو ہے وہ انہوں نے بے خودی کے اندر ہاتھوں کو کاٹا ہے، دوسری طرف صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، ارادے کے ساتھ قصد کے ساتھ اپنی گردنیں بھی نچھاور کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ حضور کا حسن ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ خواتین مصر نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بے خودی کے اندر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اگر وہ حضور کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو بھی کاٹ لیتی۔ میرے حبیب کو رب نے اتنا حسن عطا کیا، یار لکھاں آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں، کوئی فلک تے رہیار گیا، کوئی سدرہ تے جا ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو می لنگ پان گیا۔ اور تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس لواوے، نالے ڈرتی لف لف جاوے، جو رکھے ہتھ پھلا مجھ ہتھ پھلا تو ود جاوے، آزم ایڈا سوہنا ماہی مینو کدرے نظر نہ آوے۔ یار یہ میرے حضور کا حسن ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھبن بھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اور پیر میرے علی شاہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان نہ کھا، جان آکھا کہ جان جہاں نہ کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان نہ کھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ یار یہ تو میرے حضور کے چہرے کے جلووں کا
جو ہے وہ حسن ہے، اس کی رنگینی ہے۔ جنہوں نے حضور کے قدموں کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے قدموں سے بڑھ کر کوئی سونا نہیں دیکھا۔ یا پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یار صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، جان مارنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حبیب بن زید ہیں، حرم مکہ کے اندر گرفتار ہو چکے، اور اہل مکہ جو ہیں وہ قتل کے ارادے سے سولی چڑھانے کے لیے حرم مکہ سے باہر حضرت حبیب کو لے کر آتے ہیں۔ اب کفار جو ہے وہ گول دائرہ بنا کر کھڑے ہیں، درمیان میں حضرت حبیب ہیں۔ اس وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے پوچھتے ہیں، حبیب کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور تم گھر کے اندر جو ہے وہ آرام سے بیٹھے رہو؟ تو حضرت حبیب نے جواب دیا اور قیامت تک کے حضور کے امتیوں کے لیے یہ پیغام بھی دے دیا۔ فرمایا کہ تم بات کرتے ہو کہ میں گھر میں آرام سے رہوں، میرے نبی کو سولی پر چڑھا دیا جائے؟ فرمایا تم نے تو بہت بڑی بات کر دی۔ فرمایا حبیب کو تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ نبی کے قدمین شریفین کے اندر کانٹا چبھے اور حبیب گھر میں آرام سے بیٹھا رہے۔ اور حضرت ابو سفیان نے اس وقت جملہ کہا تھا، کہا ما رأیت من الناس کحبی اصحاب محمد محمدن، فرمایا میں نے لوگوں میں ایسی محبت کسی کو کسی سے کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت اصحاب محمد محمد سے کرتے ہیں، میں نے ایسی محبت کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ تو صاحبو ہم قربان جائیں اپنے مقدر پر، رب نے جو ہے وہ ہمیں بہترین امت کا جو ہے وہ خطاب عطا کیا اور ہمیں جو ہے وہ اپنا حبیب عطا کیا۔ آج بحیثیت امت ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور وہ کچھ تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں، کچھ عہد وفا ہے جس کو ہم نے دہرانا ہے۔ صاحبو وہ بحیثیت امت ہمارے لیے جو ہے وہ پیغام یہی ہے کہ تم جو ہے وہ اس نبی کے دین کے ساتھ وفادار ہو جاؤ، تم جو ہو وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، تم نبی کے فرمان کے ساتھ اپنی وفاداری لازم پکڑ لو۔ اور یہ یاد رکھو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من علم ابنہ القرآن نظرا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جس شخص نے اپنی اولاد کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا سکھا دیا، یار ہم نے جو ہے وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اولادوں کو قرآن پڑھنا جو ہے وہ قرآن کی طرف جو ہے وہ لانے کی جو اہمیت ہے اس کو ختم کر دیا۔ جبکہ میرے نبی کا فرمان دیکھیے، فرمایا جس نے اوپر سے دیکھ کر اپنی اولاد کو قرآن پڑھا دیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، فرمایا اس ایک عمل کے بدلے خالق کائنات اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر یہ ایک عمل، یار ہم بات کر رہے ہیں کہ یار تم قرآن کو پڑھنے کی طرف آؤ، تم قرآن کو سمجھنے کی طرف آؤ، آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ وہ غلام حمدانی کا شعر ہے کہ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت سا کام رفو کا نکلا۔ یار بات تو کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیے، حالات تو یہ ہیں کہ قرآن تو اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا۔ تو صاحبو پھر ہمیں جو ہے وہ عہد وفا کرنا ہوگا، ہمیں جو ہے وہ دوبارہ اپنے نبی کی محبت کے اندر کھڑا ہونا ہوگا۔ اور پھر حضور نے فرمایا میری معراج آسمانوں پر جانا ہے، میرے امتی کی معراج جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کرنا ہے۔ فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یار جو عمل میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو پھر اس عمل کو حضور کا غلام کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ تو صاحبو یہ دین اور یہ حضور کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ تلاوت قرآن بھی کرنے والے بن جائیں، ہم جو ہے وہ نمازی اور ایک ایک نماز کی ادائیگی کرنے والے بھی بن جائیں۔ اور آج کی اس نشست کے اندر یہ عزم مصمم کر لیجئے کہ ہم اگر آئندہ سال اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تک زندہ رہے، رب نے ہمیں زندگی بخشی، تو ہم جو ہے وہ اس ایک سال کے اندر کم از کم ایک مرتبہ جو ہے وہ اوپر سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت لازمی مکمل کریں گے۔ اور یہ بھی ساتھ میں عزم اور ارادہ کریں کہ یہ تو ناظرہ قرآن کا عزم ہے،
ہم اس ایک سال کے اندر اپنے اپنے وقت کی مناسبت سے وقت نکالیں گے، 1 پارہ 2 پارے 3 پارے 4 پارے، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یار کل رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور پھر رب پوچھے گا تم میرے حبیب کی امت کے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ یار جواب کیا دو گے؟ آنکھوں میں شرمندگی ہوگی، چہرے کو نیچے ہٹا لو گے؟ ایسا نہ ہو۔ زندگی کے اندر یار یہ عزم کر لیجئے کہ زندگی کے اندر کم از کم ایک آیت کریمہ تو ہو جو آپ نے یاد بھی کی ہو، جس کو سمجھا بھی ہو، جس پہ عمل بھی کیا ہو، جسے دوسروں تک پہنچا بھی دیا ہو۔ یار ایک آیت تو ہو جب رب پوچھے کیا کر کے آئے تو جواب دیا جائے کہ الہی تیرے حبیب کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن کی ایک آیت پڑھی بھی تھی، سمجھی بھی تھی، عمل بھی کیا تھا، دوسروں تک پہنچا بھی دی تھی۔ یار حجت تو ہو، یار دلیل تو ہو، رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جو ہے وہ تمہارے پاس کوئی ایک عمل تو ہو۔ تو اس عمل کو جو ہے وہ نہ بھولیے گا، یہ عزم مصمم کیجئے گا۔ یار آپ تو اہل علاقہ ہیں، آپ کے قریب یہ المصطفیٰ اسلامک سینٹر موجود ہے، اور آپ کے لیے اپرچونٹی ہے۔ اپنے بچوں کو جو ہے وہ حافظ قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ عالم دین بنائیے، اور خود جو ہے وہ لازمی حصہ بنے۔ تفسیر کی بھی کلاس ہوتی ہے، قرآن جو ہے وہ سیکھنا اور سکھانے کے لیے جو ہے وہ عملی طور پر جد و جہد بھی کی جاتی ہے۔ میں تمام اہل محلہ سے گزارش کروں گا کہ لازمی اپنے وقت میں سے اپنے دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی وقت نکالیے، اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نکالیے، اور لازمی جو ہے وہ المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم قرآن کے لیے بھیجیے۔ خود بھی جو ہے وہ حاضر ہوں رب کے بارگاہ میں اس مرکز نور کے اندر۔ اور میں آخر کے اندر مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن در غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے آج کی اس مبارک نشست کا اہتمام